تو ہمارا جو سبق ہے گھر کا اسلامی ماحول، تو آج بھی ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھنی ہے جو ہماری زندگی کا اہم حصہ جو ہے، جس سے ہماری نسل چلنی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے حدیث مبارکہ۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کا ساتھی چننا ہے تو وہ کیسا چننا ہے، تمہارا زندگی کا ساتھی وہ کیسا ہونا چاہیے، تو اسی موضوع پہ ہم نے یہ سبق پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، لا تزوجوا النساء لحسنہن، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی کسی عورت سے شادی محض اس کے حسن کی وجہ سے نہ کرو، حسن کو تم معیار نہ بناؤ، انتخاب میں محض حسن کو سامنے نہ رکھو۔ کیوں؟ فرمایا فعسیٰ حسنہن ان یرضیہن، اگر وہ صرف حسن صورت ہو اور حسن سیرت نہ تو ہو سکتا ہے وہ حسن ان عورتوں کو ہلاک کرے جس کی وجہ سے اپنے مستورہ عورت ہونے کی حیثیت کھو بیٹھیں۔ جو عورت کا شریعت میں تقدس ہے وہ تباہ برباد ہو جائے، وہ عورت جو پوری نسل کے لیے منبع کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے دامن میں پھول کھلیں گے تو تقویٰ کی بہار آئے گی، اس کے دامن میں آنے والی بہار سے کائنات میں نکھار آئے گا۔ اگر وہ زمین ہی شور زدہ ہوگی اور زمین ہی خراب ہوگی تو پھر کس بہار کی امید کی جا سکتی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، تم صرف حسن کو معیار نہ سمجھو، ہو سکتا ہے حسن ہی اس کی تباہی کا سبب بن جائے اور حسن ہی اس کی بربادی کا سبب بن جائے، صرف حسن کو تم پیش نظر نہ رکھو۔ فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، تم مال کو بھی معیار نکاح نہ بناؤ۔ کسی کے ساتھ شادی کرتے وقت اپنے گھر کی آبادی کے لیے جو تم اہتمام کر رہے ہو، اس میں کسی عورت کے محض مال کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فعسیٰ اموالہن ان تطغیہن، فرمایا قریب ہے کہ ان کا مال ان کو سرکش بنا دے۔ آج کل ہوتا ہے نا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، جائیداد بہت زیادہ ہے، وہ بھی مجھے مل جائے گی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا فعسیٰ اموالہن ان تطغیہن، فرمایا کہ قریب ہے کہ ان کا مال ان کو سرکش بنا دے۔ کیسی سرکش بنائے گا؟ ان کا مال ان کو باغی بنا دے گا۔ مال کی وجہ سے عورتوں کے مزاج میں تکبر آ جائے گا، سرکشی آ جائے گی، بغاوت آ جائے گی، گھر بننے کی بجائے بگڑ جائے گا، گھر سنورنے کی بجائے تباہ برباد ہو جائے گا۔ میں قربان جاؤں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری حکمت برے الفاظ پر اور تمہاری خوشبو برے الفاظ باتوں پر، کتنے کروڑوں سال کے تجربے جن باتوں کو اکٹھا کر سکتے تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے نے وہ سارے اکٹھے کر کے بتا دیے ہیں۔ فرمایا کبھی بھی صرف حسن کو معیار نہ بنانا۔ آج انسان خود دیکھتا ہے، کسی نے حسن کو معیار بنا لیا، کسی نے محض مال کو معیار بنا لیا، کہیں حسن کی وجہ سے انتخاب ہو رہا ہے یا مال کی وجہ سے انتخاب ہو رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ان دونوں چیزوں کو تابع سمجھو، ان کو ثانوی حیثیت دو، ان کی بھی کچھ حیثیت ہے مگر اولین حسن کی نہیں، اولین مال کی نہیں۔ جس گھر کو تم اسلامی ماحول دینا چاہتے ہو، اس گھر کی آبادی میں معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں اسلامی معیار ہو، اسلامی ماحول ہو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر یہ چاہتی ہو ایسا ہو، پھر کیا کرو؟ حسن کو بھی سامنے نہ رکھو، مال کو بھی سامنے نہ رکھو،
کس چیز کو سامنے رکھو؟ فرمایا وَلَٰكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں جب تم گھر کی آبادی کا اہتمام کرو تو دین کو پیش نظر رکھو۔ فرمایا تم نے اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا ہے، تم نے اپنے گھر کو فردوس کی علامت بنانا ہے، تم نے اپنے گھر کو نحوست سے پاک رکھنا ہے، تم نے اپنے گھر کو آخرت کے گھر کا ایک وسیلہ بنانا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معاذ جمال کو بھی سامنے نہ رکھو، معاذ مال کو بھی سامنے نہ رکھو، بلکہ نامہ اعمال کو سامنے رکھو۔ اس خاتون کے دین کو، اس کی ایمان کو، اس کی نیکی کو، اس کی پرہیزگاری کو اور تقوی کو معیار بنا لو۔ اس کے ساتھ دوسری چیزیں جتنی آتی جائیں گی اتنے فائدے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، لیکن معاذ مال کو اور معاذ حسن کو معیار نہ بنانا۔ اگر نیکی ہے تو پھر یہ چیزیں عورت کے لیے معاون ثابت ہوں گی، اس واسطے کہ پھر اس کے مال پر بھی شریعت کا پہرا ہوگا اور اس کے جمال پر بھی شریعت کا پہرا ہوگا۔ جو دونوں خطرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے وہ دونوں خطرے ٹل جائیں گے۔ معاذ جمال میں ہلاکت کا خطرہ تھا اور معاذ مال میں سرکشی اور عداوت کا خطرہ تھا۔ جب اس پر شریعت کا رنگ غالب آ جائے گا تو وہ حسن بھی شریعت کے تابع ہوگا اور وہ مال بھی شریعت کے تابع ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چیزیں شریعت کے ساتھ معاون بن جائیں گی۔ کن دو چیزوں کا ذکر فرمایا؟ ایک حسن کا، دوسرا مال کا۔ فرمایا جو اگر یہ چاہتے ہو یہ بھی ساتھ ہو تو پھر فرمایا کہ عورت اس کا انتخاب کرو، اس خاتون کا، اس کے ساتھ نکاح کرو جو دیندار ہے، جو شریعت کی پابند ہے۔ جب یہ چیزیں بھی ہوگی وہ شریعت کی پابند بھی ہوگی، پھر شریعت کا ان پہ رنگ چڑھے گا۔ تو آگے جو سبق ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں تم یہ چیزیں کرو، فلاں مال حاصل کرو، فلاں مال بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی فرما دیا جہاں پہ سرکار پاک نے فرمایا کہ یہ فلاں فلاں مال حاصل کرو، یہاں پہ یہ چیزیں بھی فرمایا زوجتم مؤمنۃ تعین احدکم علی امر الآخرۃ۔ سرکار پاک نے فرمایا سب سے بڑا مال اور سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے وہ مومنہ زوجہ ہے، وہ مومنہ بیوی ہے جو تمہاری آخرت کے معاملے میں مدد کرنے والی ہے، آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ آج جو اس کا پریکٹیکل کر کے سرکار پاک نے یہ بتایا ہے، جو اگر گھر کے اندر جائیداد آ جائے گی، دولت آ جائے گی، آخر انسان ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، گھر میں ووٹنگ شروع ہو جائے کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے، جو اگر وہ فحاشی کی طرف جا رہا ہے، اکثر یہی کہیں یہ کام فحاشی کی طرف جا رہا ہے یہی کر لیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زوجہ نیک ہے، اس نے فحاشی کا مشورہ نہیں دینا، عیانی کا مشورہ نہیں دینا، اس نے مشورہ کیا دینا ہے؟ اس نے دین کا مشورہ دینا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اس نے دین کی سوچ دینی ہے، اس نے آخرت کی سوچ کا مشورہ دینا ہے، اس نے یہ ہمیشہ آخرت کے معاملے پر اپنے خامند کے لیے معاون بننا ہے، اسے یہی کہنا کہ ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انہیں سنانے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو انسان کے گھر کو آباد کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہی سے خرابی ہوگی تو اس کا خرم جل کے راکھ ہو جائے گا۔ سب سے بڑی جو معاون ہے نا وہ اس کی خاتون زوجہ بیوی ہے، تو اس معاملے میں ہمیں یہ بہت ہی پن چھان کرنی چاہیے کہ ہم نے نکاح کس سے کرنا ہے۔ دیندار بیوی ہوگی تو آگے نسل جو چلے گی وہ بھی آگے دیندار ہوگی، تو بیوی ہر معاملے میں رہنمائی کرتی رہے گی کہ سرکار پاک کے یہ فرمان ہے، آخرت یہ ہے، ہر معاملے میں دین کا وہ ساتھ دے گی اور دین کی ہی باتیں کرے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔